मोहतरम नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल सईदा वॉइस पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी एक ऐसी दुखी लड़की की कि जिसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया और जिसकी खुशियाँ छीन ली खुद उसकी अपनी माँ ने। सबक आमोज़ किस्सा है हर उस माँ के लिए जो अपने मकसद के लिए अपनी अना, अपनी ईगो और अपने आप को ऊंचा करने के लिए अपनी ही बेटी की खुशियाँ दांव पर लगा देती है और ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है उसकी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब करें और बेल को उसके साथ ज़रूर प्रेस किया करें जिससे आपके पास डेली अपडेट्स पहुंचती रहें जो हमारी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। जमशेद, ये आपने क्या कर दिया है? आपकी बहन बेवा हो गई तो उसको यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? वो मेरी बहन है, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। यतीम हो चुका है उसका बच्चा, तो क्या उसका भाई उसको सहारा नहीं देगा? भाई सहारा अगर अभी देगा ना तो आपकी बहन ज़िंदगी भर आप पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। और मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, कल को मुझे उनकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। आप अपने बच्चों को संभालेंगे या अपनी बहन को पालेंगे? ये वो अल्फाज थे जो मैं बचपन से सुनती चली आ रही थी अम्मी के मुंह से और जो अम्मी अब्बू को कहती थी। मेरा नाम है फ़ायज़ा, मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैंने अपनी अम्मी को मेरे ददियाल से यानी मेरे बाबा के घर वालों से नफ़रत करते हुए देखा है। मेरी फुप्पो ज़ाकिरा बेगम जब बेवा हो गई थी तो उनका कोई सहारा नहीं था। मेरे अब्बू जमशेद साहब ने उनको सहारा देते हुए अपने घर लाना ज़रूरी समझा, पर अम्मी ने बहुत टांग अड़ाई। अब्बू उनको घर तो ले आए लेकिन मेरी फुप्पो पर जैसे मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। गमज़दा वो थीं क्योंकि उनका शौहर उनसे छीना जा चुका था, पर मेरी अम्मी उन पर दिन रात ताने कसती, उनसे नौकरों की तरह घर का काम करवाती। मेरी अम्मी का नाम समीना है। जब मैं 10 साल की थी उस वक्त ही मेरी फुप्पो बेवा होकर अपने यतीम बेटे के साथ जिसका नाम फैज़ है आ चुकी थी हमारे घर। अम्मी को उनका आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था। रोज़ मैं सुनती थी अम्मी उनको कुछ न कुछ कहती रहती थी और वो खामोशी से सहती थी। कभी उन्होंने अब्बू से शिकायत नहीं की, पर वो भाई थे, उन्हें पता था उनकी बीवी कैसी है और उनकी बहन कैसी है। फैज़ बहुत ही सीधा और भोला लड़का था। मुझे वो इसलिए पसंद था बचपन से ही कि उसने कभी मुझसे लड़ने की कोशिश नहीं की। वो मेरा कज़न था, फुप्पो का बेटा था, तो फितरी तौर पर मेरा झुकाव उसकी तरफ था। और जब मैं देखती थी अम्मी उसको इस कदर बुरे तरीके से डांट देती हैं, कभी खिलौनों को हाथ नहीं लगाने देती हैं, तो मैं चुपके चुपके उसको अपने साथ खिलाया करती थी। अम्मी कभी कोई खाने की चीज़ हमें दे रही होती थी तो फैज़ वहाँ पर खड़ा होता था, उसको कभी नहीं देती थी, तो मैं अंदर कमरे में जाकर उसको अपनी चॉकलेट्स दे दिया करती थी। फुप्पो देखती थी कि फैज़ का झुकाव मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा है। और जब हम बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए और फैज़ जब जॉब करने लगा, तो उस वक्त तक मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हम अब एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। मैं तो लड़की थी, मेरी मोहब्बत तो उससे होना लाजमी ही थी, पर ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात थी कि फैज़ मुझसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता था। वो बहुत वफ़ादार इंसान था, उसने कभी मेरे अलावा किसी से दोस्ती नहीं की। बचपन से वो मेरा साथी रहा, तो अब कैसे बर्दाश्त हो सकता था कि उसको मुझसे अलग किया जाए, मगर नहीं, मेरी अम्मी को उसका अब इस घर में रहना मंजूर नहीं था। और मेरी अपनी ही माँ ने मेरी खुशियाँ छीन ली ये कहकर अब्बू से एक दिन, अब फैज़ बड़ा हो चुका है, जॉब कर रहा है, मेरा ख्याल है अब आपकी बहन को इधर इस घर में नहीं रहना चाहिए। देखें, बात यह है कि मेरे दोस्त हैं, मेरा स्टेटस इतना हाई है, मेरे रिश्तेदार इतने अमीर हैं, जब वो देखते हैं आपकी बहन को नौकरानियों की तरह तो वो कहते हैं इस औरत को घर में क्यों रखा हुआ है। तो भाई आपकी ज़िद पर उसके बचपन में तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि वो बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा, पर अब मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। आप मेहरबानी फरमाकर अपनी बहन से दो टोक बात कर लें और उनसे यहाँ से जाने के लिए कहें। वो इतना लड़ी कि अब्बू आखिर मजबूर हो गए और अपनी बहन के पास, फुप्पो के पास आए कि
ذاکرہ بہت مجبور ہوں اس وقت، لیکن اب تم کو اس گھر سے جانا پڑے گا۔ تمہاری بھابھی، اس کو صرف اپنی حیثیت معلوم ہے، اس کی نظر میں سامنے والا شخص حقیر ہے، کیڑا مکوڑا ہے۔ تو میری بہن، تمہاری عزت مجھے بہت پیاری ہے۔ اس وقت میں نے تمہیں سہارا دیا اس لیے کہ فیض بہت چھوٹا تھا، لیکن اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اپنی ماں کو سنبھال سکتا ہے۔ ہاں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی رہو گی تمہارا بھائی تمہاری مدد کرے گا۔ نہیں بھائی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر میں رہی کیونکہ آپ نے مجھ سے ضد کی تھی، آپ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور آپ کی ضد کے آگے مجبور ہو کر میں نے اتنی مشکل زندگی اور مشکل طریقے سے گزاری آپ کے گھر میں رہ کر، پر اب نہیں۔ اب تو آپ نے مجھ سے کہہ دیا ہے اور آج ہی میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ فیض کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو وہ چیخ پڑا، ہم کیوں جائیں یہاں سے؟ امی آپ جانتی ہیں میں فائزہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو بیٹا اس کا ہم رشتہ مانگ لیں گے، اس کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ نہیں امی، آپ نہیں جانتی اس کی امی کی یہ چال ہے، وہ ہم دونوں کو الگ کر رہی ہیں، وہ جانتی ہیں میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بیٹا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کسی کے آگے، ان کا حکم چلتا ہے اس گھر پر، میرا بھائی بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے، تو پھر تمہاری کیا اوقات ہے؟ بیٹا چلو، عزت اور عافیت اسی میں ہے کہ ہم اس گھر سے خاموشی سے چلے جائیں۔ اور یوں وہ دونوں مجھے رلاتا ہوا چلے گئے وہاں سے۔ میں اپنی امی کے آگے زبان نہیں چلا سکتی تھی کیونکہ پورے گھر میں ان کا راج تھا، وہ بے تاج بادشاہ تھیں اس گھر کی۔ ان کا پورا خاندان، یعنی میرا ننیال، میری خالہ، میرے ماموں اتنے امیر، اتنے رئیس تھے کہ ان کو اس بات کا بہت ہی زیادہ فخر تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی وہی رشتے ان کو ٹھکرا دیں گے، وہی رشتے ان کو سڑک پر لے آئیں گے۔ اس وقت تو انہوں نے آہ لے لی ایک یتیم لڑکے کی جس کا باپ نہیں تھا اور جو اپنی محبت کے لیے تڑپ رہا تھا، پر تڑپتے ہوئے عاشق کو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ اور دوسرا جو انہوں نے وار کیا پھپھو پر، وہ یہ کہ جب پھپھو الگ ہو گئیں اور اچھا گھر انہوں نے لے لیا فیض کے ساتھ، تو فیض نے کہا امی اب آپ فائزہ کے لیے رشتہ لے کر جائیں، میں اس قابل تو ہو چکا ہوں کہ اب شادی کر سکتا ہوں۔ ہاں بیٹا، میں آج ہی بھائی صاحب سے بات کروں گی۔ بھائی صاحب کے ہاں امی، جمشید ماموں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ ممانی ہیں، سمینہ ممانی ہے۔ ہاں تو ان سے ہی بات کروں گی۔ گھر پر جب پھپھو آئی میں بہت خوش ہوئی، لپٹ گئی اپنی پھپھو سے، بہت دعائیں انہوں نے مجھے دی۔ اور امی جب آئیں تو تیور ان کے بگڑے ہوئے تھے، غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ پھپھو نے جب رشتے کی بات چھیڑی میری اور فیض کی تو کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ اب تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ بھابھی ایسا میں نے کیا کہہ دیا؟ میرا فیض اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھا کماتا ہے، آپ کی بیٹی خوش رہے گی، اور میں پھپھو ہوں اس کی، اس سے محبت کرتی ہوں، راج کرے گی وہ میرے گھر میں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ رشتہ دینے کی، مجھے تمہارا بیٹا بالکل پسند نہیں ہے، اور میرا داماد وہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی طے کر چکی ہوں اور امریکہ میں رہتا ہے، اور لڑکا جلد آنے والا ہے، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ رشتہ مانگنے کی؟ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلی ہو اور ہم پر ہی آ گئی قرانے۔ میں قرانے نہیں آئی ہوں بھابھی، جھولی پھیلا کر اس وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرا بیٹا بہت محبت کرتا ہے آپ کی بیٹی سے، یہ میری بیٹی ہے اور بیٹی بن کر ہی رہے گی۔ کوئی بات یہاں پر اب تمہاری معنی نہیں رکھتی ہے میرے لیے، شرافت سے یہاں سے چلی جاؤ ورنہ نوکروں سے میں دھکا مار کر نکلوا دوں گی۔ ذاکرہ پھپھو سے اب یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی تھی، کہنے لگی آپ نے میری بے عزتی کی، مجھے نوکرانی بنا کر اس گھر میں رکھا، میں سہتی رہی کیونکہ مجھے اس گھر کی خوشیاں عزیز تھی۔ میں آپ کی بیٹیوں سے واقعی بہت محبت کرتی ہوں، یہ میرا خون ہے، اور مجھے اپنی بھائی سے بھی بہت انسیت ہے، انہوں نے مجھے سہارا دیا، پر آج جو آپ نے بات کی ہے اسٹیٹس کی، مرتبے کی، تو آپ سے میں کہنا چاہتی ہوں نہیں پسند ہے میرا بیٹا، نہ کرے اپنی بیٹی کی شادی، پر یوں سر عام میری عزت کو نیلام نہیں کرے۔ آج سے آپ میری اور میرے بیٹے کی شکل نہیں دیکھیں گی، ترسیں گی آپ۔ میں کیوں ترسوں گی؟ میں تو ویسے ہی تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ امی نے اتنی ان کی بے عزتی کی کہ شاید ہی زندگی میں کسی اور کی اس طرح امی نے انسلٹ کی ہو۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، میری ماں نے میری ایک بات نہیں سنی۔ وہ کیسے سنتی؟
وہ دولت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی. انہیں تو امریکہ کا وہ رشتہ نظر آ رہا تھا، پر نہیں جانتی تھی کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. ابو کو جب خبر ملی اس بات کی، ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے ہم سب کو چھوڑ کر. رہ گئی میری ماں اکیلی تنہا. جب ابو چلے گئے تو اس کا مطلب پورا کاروبار تباہ ہو گیا. ہم صرف بیٹیاں تھیں ان کی. امی کا جو رشتہ تھا امریکہ والا، جو ان کی بہن لے کر آ رہی تھی، بہن نے جب دیکھا کہ ان کی بڑی بہن یوں برباد ہو چکی ہے اور گھر میں اب پھوٹی کوڑی نہیں ہے، فاقے والی زندگی ہے، تو انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور منع کر دیا اس رشتے کے لیے. کہا کہ میں ایسے غریب گھرانے میں اپنے شاہی بیٹے کی شادی نہیں کر سکتی ہوں، میرا بیٹا بہت ہی بڑی پوسٹ پر ہے. امی ان کی شکل دیکھتی رہ گئی. بہن، تم نے تو کہا تھا مجھے، تم ہی نے تو کہا تھا مجھے کہ فائزہ کے لیے ہم موجود ہیں. یہ کیا تم نے دھوکہ دیا مجھے؟ میں امی کو دیکھتی رہی. امی، بد دعا لی ہے آپ نے ایک بیوہ اور یتیم کی، میری پھپھو کی بد دعا لی ہے. آج میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوں، بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہوں. فیض کی شادی کروا چکی تھی پھپھو زبردستی اور ضد میں، اور فیض نے کس طرح وہ شادی کی میں ہی جانتی ہوں. مجھے نہیں پتا وہ خوش ہے یا نہیں، پر میری امی اور میں اب ناخوش ہیں اور زندگی بھر اپنی قسمت کی لکیروں کو میں پیٹتی رہوں گی. میری ماں نے میری خوشیاں چھین لی، کھا گئی وہ میری خوشیوں کو، اپنی بیوقوفی، اپنے ظلم اور اپنے غرور کی وجہ سے. محترم ناظرین،